السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج ہے۔ اس سورہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے لیے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ حج پڑا۔ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن مدنی سورہ کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کہ اس میں زیادہ تر احکام بیان کیے جاتے ہیں، تو اس سورہ کے اندر بھی حج، قربانی، ہجرت اور جہاد کے احکام بیان کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات اور اللہ رب العزت کی قدرت، اس کے مقابلے میں شرک اور اس قسم کی چیزوں کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ سورہ کا آغاز ہی قیامت کے تذکرے سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت لب و لہجے میں فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا کہ جس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، جس دن ہر حمل گر جائے گا اور لوگوں کو ہوش نہیں رہے گا، ہوش کھو دیں گے لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے بہت ہی سخت انداز سے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ قیامت میں یعنی زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، ان کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا۔ یہاں یاد دلایا گیا ہے کہ تم اس زندگی میں ہی دیکھو کہ کتنے مرحلوں سے گزرتے ہو۔ تم حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، تم آدم کی نسل سے ہو، اس طرح تم حقیقت میں مٹی سے ہو، یہ ایک مرحلہ ہے۔ پھر تمہیں نطفے سے بنایا گیا، پھر وہ نطفہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ بوٹیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، علقہ بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر اس پر ایک مرحلہ گزرتا ہے بچپن کا مرحلہ، جس میں وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ پھر بچپن کے بھی کئی مراحل ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ جوان ہوتا ہے، پھر کوئی جوان ایسا ہے جو جوانی میں اس دنیا سے گزر جاتا ہے، کوئی ہے جو اپنی جوانی کے مرحلے کو مکمل کر کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہی کتنے مرحلے آتے ہیں انسان پر۔ ایسے ہی ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیں گے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کی اجازت دی کہ اگر ان پر ظلم ہو اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا جائے، ان کا مال ان سے چھینا جائے، تو ان کو بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور تابعین نے، بہت سے مفسرین نے نقل کیا ہے کہ شروع میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ کفوا ایدیکم، تقریباً 70 آیتوں میں اس کا ذکر بار بار کیا گیا کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ اور اپنے کام، اپنی عبادتیں انجام دیتے رہو۔ لیکن یہاں سورہ حج میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو تمہیں یہ اقدام بھی کرنا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ اگر باطل کے خلاف اور لوگوں کے ظلم کے خلاف اگر انتقامی کارروائی نہیں کی گئی اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو عبادت خانے ویران ہو جائیں گے اور کوئی حق اس سرزمین پر باقی نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے جب ضرورت اس کی پڑ جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اور مختلف اللہ نے جو اپنی نشانیاں کائنات میں پھیلا رکھی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک مثال دی ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور میری بنائی ہوئی مکھی کی یہ طاقت ہے کہ اگر ان سے کچھ چھین لے تو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، اتنے کمزور ہیں یہ، ضعف الطالب والمطلوب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ما قدر اللہ حق قدری، کئی جگہ قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت پر جیسے اعتماد اور توکل اور یقین ہونا چاہیے، لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آخری آیتوں میں پھر دوبارہ حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے تم سب کا نام مسلمان رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مسلمان نام رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کی دعا فرمائی تھی کہ ایک ایسی امت جو گردن اطاعت کے لیے جھکا دے، اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ کے حکموں کو تسلیم کرے، اور یہ نام اللہ کا دیا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ اس نام میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی کہ اس کی نسبت صرف اللہ کی اطاعت کی طرف ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہیں۔ جتنی قومیں گزری ہیں ان کی نسبتیں آپ دیکھیں گے کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف ہوگی، لیکن اسلام کی جو نسبت ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس امت کو محمدی کہا جاتا، یا جیسے انگریزوں نے محمدن کہا اور دوسرے الفاظ استعمال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا نام اس کے لیے پسند کیا، مسلم اور مسلمین کا لقب پسند کیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارنے والے، اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ تم سب پوری انسانیت پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں، جو کہ ایک مکی سورہ ہے، اہل ایمان کی صفات بیان کی کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دھیان اللہ کی طرف ہو، عاجزی اور جھکاؤ کے ساتھ کھڑے رہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کا خوف طاری رہے۔ یہ نہ ہو کہ نماز میں کھڑے ہیں اور اللہ کے خوف کا، اللہ سے ڈر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ اور تابعین کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب نماز شروع کرنے والے ہوتے تھے تو کافی دیر ٹھہر جاتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں کیسے نماز شروع کروں اور میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اس بات کو سوچ کر، اس کا استحضار کر کے وہ کانپ جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بیکار کی چیزیں، لغو چیزیں، لا یعنی چیزیں، نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، ایسی چیزوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، امانتیں صحیح طور پہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد پھر نماز کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یعنی خشوع کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اہمیت ہے، یہ نہیں کہ انسان کبھی جوش میں آ کر، جیسے رمضان میں مسلمان جوش میں آ کر بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے، دونوں چیزیں مطلوب، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مراحل کا ایک دوسرے انداز سے تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر بھی بہت سے سائنسی حقائق بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پھر بعض انبیاء کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے، کچھ کو کتابیں عطا کی، وہ رسول تھے، کچھ وہ تھے جو صرف نبی بنائے گئے اور پچھلی شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے اور اپنی قوم سے کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے فرمایا ثم ارسلنا رسلنا تترا، لگاتار پے در پے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اور اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہمیشہ شیطان، وہ طاغوتی طاقتیں۔ دعا سکھائی گئی کہ اے میرے رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں آئے، میرے سامنے حاضر ہو اور میرے راستے میں حائل ہو۔ ہمیشہ اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر کفر کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ جب موت آتی ہے ان میں سے کسی کو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے رب مجھے دوبارہ لوٹا دیجیے تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں، دوبارہ موقع دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان پر آنے والی ایک بات ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت وقت دیا عمل کرنے کے لیے، جب تم نے اس وقت ایسا نہیں کیا، دوبارہ بھی تمہیں موقع دیا جائے پھر تم ایسا ہی کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بات صفات پر اور دعاؤں پر سورہ مومنون ختم ہوتی ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدا میں بھی ایمان والوں کی کئی صفات بیان کی گئی، درمیان میں بھی بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ تو دل اس بات کے لیے کانپتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں معلوم نہیں اللہ کو
کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں، معلوم نہیں میری نیت خالص ہے کہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ نواز دے۔ اس خصوصیت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنے اعمال اور اپنی عبادتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی خاص صفت یہ کہ ان کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ نور جو کہ مدنی سورہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدینے میں گویا کہ ہجرت کے بعد نازل فرمائی، اور یہ سورہ غزوہ بنی المصطلق جو کہ تقریباً 5 ہجری میں ہوا تھا اس کے بعد نازل ہوئی، چونکہ اسی غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی کہ جس کی برات کا اظہار اس سورہ میں کیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا تھا کہ یہ وہ سورہ ہے جو ہماری خواتین کو سکھانا ضروری، فرمایا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، چونکہ سورہ نور کے اندر حیا اور پاک دامنی اور عزت اور عصمت کی حفاظت کے سارے قوانین بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے انزلناہا، جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا، اور جس میں ہم نے احکام بیان کیے، وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور اس میں بڑی واضح آیتیں اور نشانیاں ہم نے رکھی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی سورہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا، سورہ کا تعارف نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نے بڑی واضح ہدایات کے ساتھ، تعلیمات اور احکام کے ساتھ اس سورہ کو نازل فرمایا ہے۔ شروع میں ہی گویا اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے کہ اسلامی معاشرہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، ذہن و خیال، دماغ، انسان کا عمل، اس کی زندگی، اس کا گھر، گھر کے باہر، ہر طرف ایک دوسرے سے بدگمانی نہ ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، نظروں کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو، بار بار اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ پھر اس میں بدکاری اور زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کی سزا کا ذکر کیا گیا کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر ان کی شادی نہ ہوئی ہو، اور اگر شادی شدہ ہوں تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں کہ ان کو کیا سزا دی جائے گی، لیکن متواتر احادیث میں کثرت سے اس کا ذکر آیا کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، گویا کہ ان کی سزا ایک طرح سے موت ہے، اس طرح پتھر مارے جائیں گے کہ پھر وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکتے۔ کوڑے میں زندگی کو باقی رکھنا اور عبرت دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ زنا کی سزا کا ذکر فرمایا، ساتھ میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی پر تہمت لگا دیں، پاک دامن عورت ہے، پاک دامن مرد ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان کے اوپر کوئی تہمت لگا دے کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، انہوں نے غلط کام کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً ان کے اوپر سزا نافذ کر دی جاتی ہے، بلکہ زنا کی سزا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو صاف صاف بتائیں کہ ہم نے اس جرم کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس عمل کو دیکھا ہے۔ صرف اشاروں کی وجہ سے یا کسی شک کی وجہ سے کوئی سزا اسلام میں جاری نہیں ہوتی، نہ اس طرح جاری ہوتی ہے کہ کوئی کسی پر تہمت لگا دے اور 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت نہ کر سکے یا خود بدکاری کرنے والا اقرار نہ کرے تو اس شخص پہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو 80 کوڑے کی سزا اس کے اوپر جاری کی جائے گی، چونکہ ایک شخص کی عزت کی بہت اہمیت ہے، آسانی سے کوئی کسی پر بہتان اور الزام نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح لعان کے احکام بیان کیے گئے کہ اگر کسی مرد کو اپنی بیوی پر کوئی شک شبہ ہو جائے برائی کے سلسلے میں اور کوئی گواہ نہ ہو تو دونوں کو چاہیے کہ اگر اس کے شک کے بعد ایک ساتھ رہنے کی کوئی شکل نہیں نکل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور پھر یہ الگ ہو جائیں گے۔ وہ لعان کے خصوصی احکام اس میں بیان کیے گئے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا گیا، صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر وہ حادثہ گزرا، ایک ایسی بات ہوئی کہ جو ایک عام پاک باز خاتون بھی، ایک عام مسلمان خاتون بھی جس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور نبی کے گھرانے میں جس میں حرمت اور عزت اور عصمت کے ہر طرح کا اللہ نے انتظام کر رکھا، لیکن کچھ منافقین نے جو مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے تھے، انہوں نے جیسے بہت سے غلط کام کیے ویسے الزام رکھ دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر۔ قرآن نے اس واقعے کو واقعہ افک کہا۔ افک کے معنی ہوتے ہیں کھلا ہوا بہتان، جھوٹ، افترا پردازی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ایسے لوگوں کو کہ جو منافقین کی بات پر، جن کے دل میں اچھے بھلے لوگ تھے، صحابہ میں بھی بعض لوگ تھے،
ایک شک پیدا ہو گیا کہ انسان ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو، اور ساتھ دینے لگے اس بات میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سختی سے منع فرمایا کہ کبھی نبی کے گھرانے میں کے سلسلے میں کبھی کوئی ایسا شک و شبہ نہ کرنا اور غلط بات میں شامل نہ ہونا۔ حضرت مصطح بن اثاثہ کا بھی ذکر کیا گیا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بڑے محسن تھے، ان کے ساتھ بڑے احسانات کیا کرتے تھے، لیکن اس تہمت میں، اس بات میں وہ بھی شریک ہو گئے منافقین کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب ان کے اوپر کچھ خرچ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تم میں سے جو لوگ گنجائش والے ہوں، مال والے ہوں، ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے اس بات سے کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو نہیں دیں گے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے؟ تو تم بھی اللہ کی اس صفت کو، اس اخلاق کو اختیار کرو اور بڑی سے بڑی بات کو بھی معاف کر دیا کرو۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے سلسلے میں اور امت کی ماں کے سلسلے میں اتنے بڑے جرم کا یقین کر لیا جائے، اس کے باوجود بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ معاف کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ اس لیے ہمیشہ اس بات سے بچنا چاہیے کہ ہمارے قلم سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو، ہمارے ذریعے سے کوئی ایسی چیز فارورڈ نہ ہو جو بے حیائی کی ہو، بدکاری کی ہو۔ اس لیے کسی ایمان والے تک کوئی بے حیائی کی بات پہنچانا عذاب کو دعوت دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض احکام ذکر فرمائے کہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، مستحب یہ ہے کہ سلام بھی کر لیں، نظریں نیچے رکھی جائیں، مرد بھی یہ کریں، عورتیں بھی یہ کریں۔ کن لوگوں کے سامنے اجازت ہے پردہ نہ کرنے کی، وہ ایک پوری فہرست بیان کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں سے نکل جاؤ۔ اور پھر اللہ نے اس کا ایک حل بتایا کہ شادی کی جائے، تم میں سے جو کنوارے لوگ ہیں ان کی شادی کرائی جائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر شادی کرائی جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دیتے ہیں، مالدار بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو واسع ہیں، بہت زیادہ گنجائش دینے والے اور وسعت دینے والے ہیں، اور سب کی ضرورتوں سے واقف۔ تو جو لوگ شادی سے اس وجہ سے نکاح مسنون نہیں کرتے کہ ابھی پوری طرح سے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے برائیاں بھی پھیلتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، اور وہ وسعت دینے والے ہیں اور ضرورتوں سے واقف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مثال بیان کی ہے کہ اللہ کے نور اور ہدایت کی مثال یہ ہے کہ گویا ایک طاق ہو، اس طاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا، وہ چراغ بھی ایک شیشے کے قندیل کے اندر ہو، اور اس کے اندر جو تیل استعمال ہوا وہ بھی زیتون کا تیل ہے، اور اتنا تیل خود اتنا روشن ہے کہ اگر اس میں آگ نہ بھی لگائی جائے تو اس کی روشنی نظر آ رہی ہو، نور علی نور۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مختلف قسم کی روشنیوں سے ذکر کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو گمراہی ہے اس کو ظلمات سے ذکر کیا ہے۔ سمندر کی جو تاریکی ہوتی ہے اور رات کی تاریکی ہوتی ہے، ایک ساتھ مل جاتی ہیں یہ تاریکیاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بالکل اندھیروں میں ہیں، اتنے اندھیروں میں ہیں کہ ان کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، یعنی ان کو راستہ نظر نہیں آتا، جو صحیح راستہ ہے وہ غلط باتوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا نور نہ رکھے اس کو کوئی نور نہیں عطا کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کا ذکر فرمایا، تم میں سے جو لوگ اہل ایمان ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین میں قدرت دیں گے جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جانشین بنائیں گے اور ان کے لیے اس دین کو پسند فرمائیں گے، جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا اس دین کو ان کے لیے غالب فرمائیں گے۔ وہ اللہ کے مدد اور وعدے پر یقین کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کے لیے بھی گھر میں آنے پر اجازت لینے کا مخصوص اوقات میں حکم فرمایا کہ ان کی بھی تربیت کی جائے کہ جب گھر میں آئیں، پردے کی جگہ پر آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا کہ اگر کوئی مشورہ ہو رہا ہو، کسی اہم بات کے لیے لوگ جمع ہو، وہاں سے اٹھ کر بھی اگر جانا ہو تو ادب یہ ہے کہ اجازت لے کر جایا جائے۔ اور اس طرح کی اہم ہدایات اور تعلیمات پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔